السلام علیکم معزز ناظرین، میں محمد اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آپ نے یہ جملہ تو یقیناً سنا ہوگا کہ شریعت نے ساس سسر کی خدمت کی ذمہ داری عورت پر نہیں ڈالی ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جسے آج کل ہر دوسری لڑکی نے حفظ کر رکھا ہے۔ کچھ بڑے مولانا حضرات نے بھی سسرال میں بہو پر ہونے والی زیادتیوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس جملے کو خوب تعلیم کیا ہے، مگر جہاں اس سے ایک خیر برآمد ہوا کہ مرد یعنی شوہر کو ایسی توقعات نہ رکھنے کا احساس ہوا، وہاں اس سے دوسرا شر بھی برآمد ہوا، اور وہ یہ ہے کہ آج کی عورت یعنی بیوی نے اس رخصت کو بہانہ بنا کر اپنے ساس سسر کی خدمت یا ان کی فرما برداری سے ہی منہ پھیر لیا۔ محترمہ، شریعت نے تو آپ کو اس بات کا مکلف بھی نہیں کیا کہ آپ لازمی راہگیروں، مسافروں، دور کے رشتہ داروں وغیرہ کے کام آئیں، لیکن ہر عملی مسلمان اس سب کا اہتمام کرتا ہے، کیونکہ دین ہمیں یہی مزاج دیتا ہے، یہی تربیت ہمیں فراہم کرتا ہے کہ ہر بوڑھے، ہر بچے سے محبت اور احترام کا معاملہ کریں اور ان سے شفقت سے پیش آئیں۔ پھر یہ کیسی منطق ہے کہ شوہر کا رشتہ جسے کسی مرد نے نہیں بلکہ آپ کے رب نے اونچے ترین مقام پر رکھا تھا، جس کی احتیاط اور موافقت کو بطور بیوی آپ کی پہلی ذمہ داری بنایا تھا، اسی کے بوڑھے والدین کی خدمت سے آپ یہ کہہ کر انکار کر دیں کہ شریعت مجھے اس کا مکلف نہیں کرتی، اسی کے والدین سے آپ بدتہذیبی سے پیش آئیں اور ان کے جائز مطالبوں کو بھی جوتے کی نوک پر رکھ لیں۔ کیسے بھول جاتی ہیں آپ کہ آپ کا شوہر اپنے ماں باپ کا بیٹا بھی ہے، جن کی رضا میں اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ چھپا ہے۔ جس دین میں پڑوسی کے حقوق اتنے زیادہ ہوں کہ صحابہ کو لگنے لگے کہیں وراثت میں بھی ان کا حصہ مقرر نہ کر دیا جائے، اس میں ساس سسر کے حقوق نہ ہوں، عجیب بات ہے۔ مانا کہ اس مرد کو بطور شوہر آپ کے حقوق کا پورا خیال رکھنا ہے، مگر بحیثیت انسان فطری طور پر وہ آپ سے کیسے خوش رہ پائے گا یا آپ کو عزت کیسے دے پائے گا اگر آپ اس کے والدین کو ناراض رکھیں گے اور ان کی عزت نہیں کریں گی؟ یہ ناممکن ہے۔ ایک عورت اپنے آنسو دکھا کر بہت جلد مظلومیت کا میڈل خود پر سجا لیتی ہے، مگر ایک مرد شدید ذہنی کرب سے گزرتے ہوئے بھی اپنی داخلی کیفیت کے درست اظہار سے محروم رہتا ہے۔ مجھے غلط نہ سمجھے، میں سسرال میں کیے جانے والے مظالم اور حق تلفیوں سے بھی بخوبی آگاہ ہوں اور اس بات کا قائل ہوں کہ اگر والدین گھر کی بہو پر زندگی تنگ کر دیں تو مرد پر لازم ہے کہ وہ اپنی بیوی کو الگ کر کے گھر فراہم کرے، مگر ساتھ ہی میں پاکستانی معاشرے میں بڑھتے ہوئے اس رجحان سے بھی خوب آگاہ ہوں جہاں ماں باپ کا درجہ دینا تو دور کی بات، ایک لڑکی اپنی ساس سسر کی بات کو اہمیت دینے کو بھی ذہنی طور پر تیار نہیں ہوتی۔ ساس سسر کا کوئی جائز مطالبہ بھی اسے اپنے فریڈم کے خلاف نظر آتا ہے، اور ساس سسر کا اپنی اولاد کو کوئی مشورہ دینا اسے اپنی پرائیویسی کی موت محسوس ہوتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں طلاقوں کی بڑھتی ہوئی شرح میں یہ جدید رجحان بنیادی وجوہات میں سے ایک ہے۔ اپنے ماں باپ کے زمانے میں جہاں کر دیکھیے تو جو زیادتیاں یا حق تلفیاں اس زمانے میں ایک عورت کے ساتھ سسرال کی جانب سے ہوتی تھیں، اس کا حشر و عشیر بھی آج نہیں ہوتی، مگر ان عورتوں نے ان زیادتیوں کو سہ کر گھر بنائے، اور آج اکثر گھرانوں میں یہی مائیں باپوں سے زیادہ مستحکم اور زور آور نظر آتی ہیں۔ لیکن شاید آج کی لڑکیاں کچھ زیادہ عقل مند ہو گئی ہیں، اسی لیے اپنے مزاج کے خلاف معمولی بات پر بھی ایسا تلملاتی ہیں مانو ان سے جینے کا حق ہی چھین لیا گیا ہو۔ آخری بات، فی زمانہ آپ کو ایسے بہت سے دانشور ملیں گے جو آپ کے ہم آواز ہو کر عورت کی مظلومیت اور مرد کے مظالم کے نعرے لگائیں گے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ کو اپنے مطلب کا آدھا سچ قبول ہے یا پھر پورا سچ۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے، یہ پیغام پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کرتے رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔